الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگوں دوستو، کل کی مجلس میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کے متعلق ہماری گفتگو ہوئی تھی کہ بھئی اعوذ اور تعوذ کا معنی ہوتا ہے اعتصام باللہ، یعنی آدمی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے. قرآن کریم کے پڑھنے سے پہلے تو اعوذ کا پڑھنا یہ ضروری ہے، یہ قرآنی حکم ہے کہ فاستعذ باللہ. اس کے علاوہ احادیث مبارکہ کے اندر جو باتیں کل میں نے بیان کی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف دعاؤں کے ذریعے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیا ہے. تمام انبیاء نے بھی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے کر اپنی حفاظت کر لی. مختلف دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، جیسا کہ کل بھی بتایا گیا، اور ابھی بھی جیسا کہ نماز کے بعد مولانا خلیل نے جو دعائیں مانگی احادیث سے ثابت ہے کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ السلام اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دیتے تھے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم کوئی مشورہ کرو تو مشورے سے پہلے دعا کرو، اور وہ مشورے سے پہلے کی دعا کیا ہے کہ اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی. کہ اللہ میں اپنی نیکی کی جو ہے ہدایت اور اپنی نیکی کی ہدایت کی آپ سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ مجھے میری نیکی عطا فرما. الہمنی رشدی، میری نیکی اللہ تو مجھے عطا فرما، اور میرے نفس کے شر سے اے اللہ تو میری حفاظت فرما، تاکہ میں یہ جو مشورہ دوں اپنی نیکی اور اپنی جو ہے صحیح سمجھ سے دے سکوں، جس کے اندر میری نفسانی خواہشات نہ آ جائے. اس لیے میں اپنے نفس کے شر سے خود پناہ مانگتا ہوں. آدمی اپنے نفس کے شر سے بھی خود پناہ مانگے، کہ اللہ کے نبی ہمیں بتا رہے ہیں، کیونکہ ہمارے اندر کیا شر ہے ہمیں نہیں معلوم. جس طرح ہمیں دوسروں کے شر سے پناہ مانگنی ہے، اس طرح خود آدمی اپنے شر سے اپنی پناہ مانگے کہ اللہ کہیں میری شرارت اور میرے شر سے کسی کا نقصان نہ ہو جائے. وَأَعِذْنِي مِن شَرِّ نَفْسِي، پناہ مانگی، اللہ میں آپ کو اپنی پناہ میں دیتا ہوں کہ میرے شر سے بھی بچا لے، مجھے بھی بچا لے، دوسروں کو بھی بچا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المحیا وفتنۃ الممات، زندگیوں کے فتنوں سے، موت کے فتنوں سے اے اللہ میں اپنے آپ کو اپنی تیری پناہ میں دیتا ہوں، تاکہ زندگی کے جتنے بھی فتنے ہیں، موت کے بعد کے جو فتنے ہیں، اللہ تو اس سے میری حفاظت فرما. آدمی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دے.
من المعصم والمغرم، گناہ سے بھی اے اللہ میں اپنے آپ کو آپ کی پناہ میں دیتا ہوں. اے اللہ من المغرم، بوجھ، قرض کے بوجھ سے بھی میں اپنے آپ کو اللہ تیری پناہ میں دیتا ہوں کہ میں قرض کے اندر ڈوب نہ جاؤں، کیونکہ قرض آدمی کو جو ہے پریشان کر دیتا ہے. آدمی کی دعا مانگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دشمن کا خوف ہو، ڈر ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. اللہ ہم اب جو ہے آپ کو اپنے دشمن کے مقابلے میں کر دیتے ہیں. بہت جامع دعا ہے. یہاں تو ہر بندے کو سیکھنی چاہیے، پڑھنی چاہیے گھر میں سے نکلتے وقت، کیونکہ سب دشمن جو ہے تاک لگا کر ہی بیٹھے رہتے ہیں، اور کب کس پر حملہ کر دے کسی کو نہیں معلوم. اللہ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے. اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم. بہت مختصر دعا لیکن جامع دعا. یہ آدمی بالکل جو ہے کوئی جو ہے کمپنی کی سیکیورٹی نہیں، ڈائریکٹ اللہ کو اپنا جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر کے نکل کہ اللہ میں آپ کو اپنے دشمن کے مقابلے میں کرتا ہوں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو مقابلے میں کر دے تو دشمن چاہے جتنا بھی قوی اور طاقتور ہو، اللہ کے سامنے اس کی کوئی طاقت چلے گی نہیں. اور اے اللہ میں اپنے شر سے آپ کی پناہ چاہتا ہوں. یہ دعائیں پڑھیں. تو بہرحال اعوذ باللہ کے متعلق کل بھی جو ہے گفتگو ہوئی، ہم نے سنا یہ کتنی محترم بشان دعا ہے کہ جس کا ہمیں ورد رکھنا چاہیے. صرف قرآن پڑھتے وقت ہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی تو جب نیند سے بیدار ہوتے تھے تو بھی پڑھتے تھے. ہمیں بھی نیند سے بیدار ہوتے وقت اس کو پڑھنا ہے. جیسا کل بھی بتایا حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت، 10 مرتبہ صبح میں اگر کوئی آدمی اعوذ باللہ پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دے گا جو اس کو شیطان سے بچائے رکھے گا. اس لیے اعوذ باللہ اللہ کے نبی اٹھتے وقت پڑھتے تھے، اور اس کے ساتھ من عقابہ من غضبہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین، اس کو ملا دیتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من غضبہ وعقابہ ومن شر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین. یہ 4 لفظ کو اللہ کے نبی ملاتے ہیں. اس کو ہمیں پڑھنا ہے. انشاءاللہ تعالی شیاطین سے بھی ہماری حفاظت رہے گی. نمبر 2 پر بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم قرآن شروع کرتے وقت پڑھتے ہیں. تو اعوذ کا پڑھنا تو فرض، ضروری، واجب. بسم اللہ کا پڑھنا یہ سنت ہے. بسم اللہ کا پڑھنا سنت. قرآن کریم میں جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کی یہی ترتیب ہے کہ آدمی اعوذ باللہ پڑھے پہلے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر سورہ فاتحہ پڑھے اور پھر سورت پڑھے. سورہ فاتحہ اور سورت کے درمیان بسم اللہ کے پڑھنے کا ہم نے جو ہے تعلیمات میں بھی سنا فجر کے بعد کی. کوئی ضروری نہیں ہے، سنت بھی نہیں ہے، مستحب ہے. پڑھو تو اچھا ہے، نہ پڑھو تو کوئی حرج نہیں. الحمد کے بعد فوراً سورت پڑھ لینی، بسم اللہ نہیں پڑھنی. اگر کوئی پڑھتا ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، مستحب ہے، پڑھ سکتے ہیں. یہ ترتیب ہے ہماری نماز کی. قرآن مقدس بھی ہم پڑھے، اعوذ پڑھے، بسم اللہ پڑھے. یہ قرآن کریم کے پڑھنے کا ایک طریقہ ہے جو ہے چلا آ رہا ہے. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلی وحی جو جبرائیل لے کر آئے جو کیا ہے، اقرا بسم ربک. اے نبی قرآن پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، آپ کے رب کے نام سے پڑھیے. اس لیے جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم مستقل یہ جو ہے آیت نازل نہیں ہوئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہر کام بسمک اللہم سے کرتے تھے. بسمک اللہم. پھر مستقل بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نازل ہوئی. قرآن کریم کی 6616 آیتیں ہیں. ان 6616 آیتوں میں ایک آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی ہے. ہاں،
ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی گئی ہے یہ جزو قرآن نہیں ہے، یہ قرآن کا جزو نہیں ہے، یہ قرآن کی جو ہے ہر آیت ایک ہی آیت ہے، وہ سورہ نمل میں ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ۔ باقی ہر آیت کے ہر سورت کے شروع میں جو بسم اللہ لکھی ہے وہ اگلی سورت کو آنے والی سورت کے ساتھ امتیاز کرنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بھئی بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف ایک ہی قرآن کی آیت ہے، باقی تمام جو ہے قرآن کی آیت نہیں ہے۔ اس لیے اگر دوران نماز اگر سورت شروع کرتے ہیں تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے یا بالکل آہستہ پڑھیں گے، امام صاحب اگر پڑھیں گے تو نماز میں ہو یا تراویح میں ہو آہستہ پڑھیں گے۔ ہاں ایک مرتبہ زور سے پڑھنا ہے، ایک مرتبہ قرآن کریم کو اگر تراویح میں ہم سناتے ہیں تو ایک مرتبہ بسم اللہ کو زور سے پڑھنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں ضروری ہے، ایک مرتبہ پڑھیں۔ اگر ایک مرتبہ بھی اگر کوئی زور سے نہیں پڑھے گا تو قرآن ناقص رہے گا، قرآن کی ایک آیت کم رہے گی، اس لیے ایک آیت ایک مرتبہ پڑھیں گے، باقی تمام مرتبہ آہستہ پڑھیں گے، کیونکہ یہ سورت یہ بسم اللہ جو ہے قرآن کا حصہ نہیں، آیت نہیں، صرف ایک آیت ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ علیہ السلام کے زمانے سے پہلے جتنے بھی جو ہے دور آئے ہیں، اور ہر دور کے اندر دیکھو تو مسلمانوں کی جو تعداد ہے وہ کم تھی، کفار اور مشرکین کی تعداد زیادہ تھی اور ابھی بھی زیادہ ہے، ماننے والے مسلمان اقل من القلیل بہت کم ہوتے ہیں، لہذا جتنے بھی مشرکین تھے اور جتنے بھی جو ہے غیر اللہ کو پوجنے والے تھے وہ اپنا کام جب شروع کرتے تھے تو اپنے بتوں کے نام سے کرتے تھے، اور اپنے بتوں کے نام سے جو ہے جیسے کہ مشرکین مکہ لات منات عزا سے اپنے کام کا آغاز کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ود سوا نصر یہ تمام ان کے بت تھے، بڑے مانتے تھے ان کو، ان کے نام سے جو ہے وہ شروع کرتے تھے۔ لیکن جب شریعت اسلامیہ آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے دور آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ بھئی دیکھو مشرکین تو اپنے اپنے معبودوں کے نام سے اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں، تمہیں اپنے ہر کام کا آغاز، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنی، اللہ کے نام سے کرنی۔ اس لیے اللہ کے نبی بسمک اللہم کرتے ہیں، لیکن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم نازل ہو گئی، اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ دیکھو تمام شریعت جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے تفسیر کے اندر کہ تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنا ہر کام اللہ کے نام سے شروع کیا ہے، تو پھر یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ اللہ کے نبی کی خصوصیت ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم والی جو آیت ہے وہ کسی نبی پر نازل نہیں، یہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ ہاں ان پر جو ہے وہ اللہ کے نام سے شروع کرتے تھے جیسے کہ بسمک اللہم، لیکن اللہ کے یہ مبارک نام الرحمن الرحیم کے ذریعے سے شروع کرنا یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بڑے فضائل بیان کیے ہیں کہ بھائی دیکھو ہر کام تمہارا ہر کام اللہ کے نام سے ہونا چاہیے، آدمی سوئے تو بھی اللہ کے نام سے، آدمی بیدار ہو تو بھی اللہ کے نام سے، آدمی کھانا کھائے تو بھی بسم اللہ، جو ہے پانی پیے تو بھی بسم اللہ، وضو کرے تو بھی بسم اللہ، نماز شروع کرے بسم اللہ سے شروع کرے، ہر کام ہر محترم بالشان کام اللہ کے نام سے شروع کرے، گھر میں داخل ہو تو بسم اللہ، دکان میں داخل ہو تو بسم اللہ، آدمی جو ہے رت لگائے اللہ کے نام کی۔ ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم جو دیا ہے کہ اس کا ایک عجیب و غریب فلسفہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خاص طور پر دو وجہ پائی جاتی ہے، ایک تو اس کے اندر اللہ کی ذات پر ایمان ہے اور ایک اللہ کی ذات پر توکل ہے کہ آدمی اللہ کے نام سے اپنے کام کا آغاز کرتا ہے اور اسی پر بھروسہ کر کے اس کام کو شروع کرتا ہے۔ یہ ہے اس کا فلسفہ، اس میں دو چیزیں خاص طور پر بنیادی طور پر پائی جاتی ہیں۔
ایک اس میں اللہ کا نام بھی ہے، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان بھی ہے، اور ایک اللہ کی ذات پر توکل بھی ہے۔ اس کے ساتھ آدمی شروع کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں دیتے ہیں۔ الحدیث میں کل امر ذی بال لم یبدا بسم اللہ فهو اقطع وهو اجزم، ہر کام کہ جس کی ابتدا میں اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کام ادھورا رہے گا۔ اجزم کہتے ہیں بھائی جس کے جزامی کو، کہ جس کا گوشت جو ہے وہ گل چکا ہو، اور گل کر جو ہے دھیرے دھیرے اس کے گوشت کے ٹکڑے اس کے جسم سے نکلتے جا رہے ہو، ظاہری بات ہے جب ایسا ہوگا تو آدمی کیا ہو جائے گا؟ ادھورا ہو جائے گا، ناقص ہو جائے گا، اور اس کے اندر کمی آ جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجزم کہہ کر یہ بات بتائی کہ دیکھو اگر کوئی کام تم نے اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا، وہ کام کبھی مکمل ہو نہیں سکتا، اس کام میں جو ہے کمی آئے گی، وہ کام ادھورا رہے گا۔ اس لیے ہر کام کے شروع میں بسم اللہ پڑھو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جب وضو کرو نا تو بسم اللہ پڑھ کر شروع کرو، کیا فائدہ ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فائدہ بتایا، ابو ہریرہ جب تم بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرو گے تو وضو کے فارغ ہونے تک ایک فرشتہ تمہاری نیکیاں لکھتا رہے گا۔ جب تک تم وضو کرتے رہو گے اور وضو سے فارغ نہیں ہوں گے، وہاں تک فرشتہ تمہارے لیے نیکیاں لکھتا رہے گا۔ تو یہ کوئی کم فضیلت ہے؟ اور حدیث میں تو یہ بھی ہے کہ جب بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرتے ہو تو تمہیں پورے اعضاء کے پاک کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اگر بسم اللہ پڑھے بغیر کوئی وضو شروع کرتا ہے تو اس کے صرف اعضاء وضو پاک ہوتے ہیں، اور بسم اللہ پڑھ کر جو ہے آدمی وضو شروع کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء بدن پاک ہو جاتے ہیں۔ ایک ہے اعضاء وضو اور ایک ہے اعضاء بدن۔ صرف بسم اللہ پڑھنے کی وجہ سے آدمی کے اندر اتنی بڑی ذہن نیکیوں کا ذخیرہ اس کے نام اعمال میں آ جاتا ہے۔ پھر آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ جب تم اپنی بیوی سے ہم بستری کرو، ہم بستری کرنے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھو۔ دیکھو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ہم بستری کرنے سے پہلے اگر تم بسم اللہ پڑھو گے تو جب تک تم جو ہے ہم بستری کے غسل سے فارغ نہیں ہو جاؤ گے، وہاں تک فرشتہ تمہارے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتا رہے گا۔ ایک آدمی اپنی خواہش پوری کر رہا ہے لیکن اللہ کا نام لے کر رہا ہے۔ بسم اللہ پڑھنی ہے کب؟ اپنے کپڑے اتارنے سے پہلے میں، یہ بھی میں بتا دوں وضاحت کے ساتھ۔ اب آدمی کا ارادہ ہو ہم بستری کرنے کا، اس سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا حدیثوں میں آتی ہے۔ ہاں یہ دعا صرف شادی کے وقت دلہے کے لیے نہیں ہے بھائی، یہ پوری زندگی کے لیے ہے کہ آدمی جو ہے جب بھی ہم بستری کرے اپنی بیوی سے یہ دعا پڑھے۔ اللہ کے نبی حضرت ابو ہریرہ کو کہہ رہے جب بسم اللہ پڑھ کر تم ہم بستری کرو گے تو جب تک تم ہم بستری کے غسل سے فارغ نہیں ہو جاؤ گے، وہاں تک فرشتہ تمہارے لیے نیکیاں لکھتا رہے گا۔ اور آگے ایک مزید بات، ایک عجیب و غریب حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس ہم بستری کے بعد اگر تمہاری بیوی کے جسم میں اور اس کے پیٹ میں حمل ٹھہر گیا اور اس سے بچہ پیدا ہوا تو یہ بچہ جب تک زندہ رہے گا اس کے ہر سانس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ شریعت مطہرہ ہمارے لیے، جیسا کہ میں نے جمعہ میں بھی بتایا تھا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے عجیب و غریب بندے پر مہربان ہے۔ اللہ نے مغفرت کے بہانے بنا دیے اور جنت میں مومنوں کے ٹھکانے بنا دیے۔ یہ ہے بہانے کہ اللہ نوازنا چاہتے ہیں۔ دیکھو ایسے وقت پر بھی جب آدمی پر خواہشات کا غلبہ ہو تب وہ اللہ کے نام کو یاد رکھتا ہے، اللہ اس کی کتنی قدر کرتے وہ دیکھو۔ فارغ ہونے تک نیکیاں فرشتے لکھتے، اور اگر وہ بچہ پیدا ہوا تو بچہ جب تک اس کی سانس چلتی رہے گی اس کی ہر سانس کے بدلے میں فرشتہ اس کے لیے نیکیاں لکھتے۔ اس کے آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں
اس بچے سے جو بچہ پیدا ہوگا، اور یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا وہاں تک تمہارے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ نیکیاں لکھتا رہے گا، جب تک کہ اس کا نسب اور اس کا جو ہے یہ نسل ختم نہ ہو جائے، اس کی نسل ختم نہ ہو جائے، وہاں تک نیکیوں کا جو ہے سلسلہ تمہارے لیے جاری رہے گا۔ اور پھر آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ابو ہریرہ جب تم سواری پر سوار ہو تو بھی بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر سوار ہو۔ جب تم بسم اللہ پڑھ کر سوار ہوں گے تو سواری کے ہر قدم پر اللہ تمہارے لیے نیکیاں لکھے، کیونکہ اس زمانے میں تو بھائی گورا تھا، اونٹ تھے، کھچر تھے، جس کے ہر قدم پر کیا ہے نیکیوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت۔ اب ہمارے زمانے میں جو ہے گاڑی ہے تو پیٹرول کے ہر قطرے میں نیکیاں، ہر قطرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھتے رہے۔ یہ ہے شریعت مطہرہ کی خوبی کہ آدمی جب عمل کرے اور سواری کے وقت، کیونکہ آدمی کے پاس جب اچھی گاڑی کی آتی ہے نا تو پھر آدمی سب بھول جاتا ہے، ہاں ارے بیوی کو لینا بھول جاتا ہے جو بیوی نہ دی آج کل کا۔ اور ایسے موقع پر آدمی اگر اللہ کے نام کو یاد رکھے تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نیکیاں دیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لیتے ہیں۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی برکت کہ آدمی جب اللہ کے نام کو اپنے ساتھ رکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال نامے میں نیکیاں لکھتے چلے جائیں، نیکیاں لکھتے چلے جائیں۔ اس لیے کہاں وضو کرو تو بسم اللہ، کھانا کھاؤ تو بسم اللہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے، وہ اپنے ایک بچے کو ساتھ میں لے کر آئی تھی۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ چھوٹے صحابی، ان کے شمار چھوٹے صحابیوں میں ہوتا ہے، حضرت ام سلمہ کے ساتھ کھانے بیٹھے تھے، اللہ کے نبی بھی بیٹھے تھے۔ اب وہ چھوٹے تھے، بہت دور سے کھانا کھا رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا، قریب آ جا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدایت دی، بیٹا بسم اللہ پڑھ کر کھانا چاہیے، کل بیمینک اپنے داہنے ہاتھ سے کھاؤ، کل مما یلیک اپنے طرف سے کھاؤ۔ اللہ کے نبی نے ہدایت دی، ایک تو بسم اللہ پڑھ کر کھانے کی ہدایت دی، داہنے ہاتھ سے کھانے کی ہدایت دی، اپنی طرف سے کھانے کی ہدایت دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے ہدایت دی، 4 ہدایت دی تھی، ایک بسم اللہ پڑھنے کی، ایک اپنی طرف سے کھانے کی، اور ایک داہنے ہاتھ سے کھانے کی، اور ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے مطابق بیٹھنے کی، یہ ہدایت دی تاکہ بچوں کو جو ہے پہلے سے پتہ چلے کہ کھانا کس طرح بیٹھا جاتا ہے، کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے، کھانے کے شروع میں کیا پڑھا جاتا ہے، اگر یاد نہ رہے تو کیا پڑھا جاتا ہے۔ یہ سارے مدارس میں تو سکھاتے ہی ہیں، لیکن بھائی گھر میں بھی پریکٹیکل ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے۔ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو بچے کو سکھا رہے ہیں، جب بچوں کو جو ہے اس طرح کی تعلیم دیں گے نا، دیکھو مقاصد کے اندر بچے سیکھتے ہیں لیکن پریکٹیکل گھر میں ہوتا ہے۔ گھر کے اندر اگر ماں باپ تھوڑا دھیان دیں تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بچے کی تربیت ہو جائے گی، پھر وہ بچہ زندگی میں کبھی بھی ان ہدایات کو بھولے گا نہیں۔ لیکن اگر ماں باپ کچھ بھی دھیان نہ دے اور خود ماں باپ بھی بغیر بسم اللہ کے شروع ہو جائے تو کیا بچوں کو بسم اللہ کی تلقین کریں گے؟ اس لیے ہمیں اپنے کھانوں کے اندر بھی شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی عادت ڈالنی چاہیے، بلکہ شروع میں بسم اللہ زور سے پڑھنی چاہیے، خصوصاً باپ کو ماں کو زور سے پڑھے تاکہ بچے سن کر وہ بھی یاد کر لیں اور پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک ماحول ہمارے گھروں میں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کھانے کی شروع میں بسم اللہ پڑھو گے نا تو اس کھانے میں شیطان کا حصہ نہیں ہوگا، ہاں وہ کھانا تمہارے لیے باعث سے برکت بنے گا۔ لیکن اگر بسم اللہ پڑھے بغیر تم نے کھانا شروع کیا تو پھر اب اس کھانے کے اندر شیطان کا حصہ آ جاتا ہے، اب پھر وہ کھانا بے برکت بن جاتا ہے۔ اسی لیے ہم عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ہم کھانے بیٹھے ہوئے تھے، ایک دیہاتی آئے اور کھانا شروع کیا، تھوڑی دیر میں کھانا ختم کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس نے بسم اللہ کہا اور پڑھا ہوتا تو پھر یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک صحابی آئے، وہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھے، ابھی 1-2 لقمہ کھایا، ان کو یاد آیا کہ میں نے بسم اللہ پڑھی نہیں، تو انہوں نے فوراً بسم اللہ یوکلہو وآخرہ پڑھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنسنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو ہنسی آ گئی،
وجہ پوچھی کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا شروع کیا تھا، شیطان نے کہا چلو آج ہمارا کھانے میں حصہ آ گیا ہے، اس نے کھانا شروع کر دیا، اور جیسے ہی اس نے بسم اللہ اول و آخر پڑھا تو شیطان نے سارا کھانا جو ہے اپنے پیٹ سے نکال دیا۔ یہ دیکھ کر مجھے ہنسی آ گئی، اللہ کے نبی کو دکھایا گیا، یہ دیکھو اس کے اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس میں برکتیں دیتے ہیں۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھے، گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھے۔ اللہ کے نبی نے دعائیں بتائی کہ بھئی اللہم انی اسألک خیر المولج وخیر المخرج بسم اللہ ولجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا، یہ دعائیں گھر میں داخل ہوتے وقت، یہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ میرے اس گھر میں داخل ہونے کو خیر کا باعث بنا، خیر کا باعث۔ دیکھو کتنی اچھی دعا ہے، ورنہ گھر میں جاتی ہے تو بعض مرتبہ گھر میں داخل ہونا ہمارے لیے بہت برائی کا ذریعہ بن جاتا ہے، گھر میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، گھر میں نہ جانے کیسی کیسی باتیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی گھر میں داخل ہونے سے پہلے ہی دعا کرتے ہیں، اے اللہ میرا داخل ہونا بہتر بنا، اے اللہ میرا گھر سے نکلنا بہتر بنا، اے اللہ میں تیرے نام سے گھر میں داخل ہو رہا ہوں، اے اللہ میں تیرے اوپر بھروسہ کر کے داخل ہو رہا ہوں، کیونکہ مجھے میری ذات پر بھروسہ نہیں ہے، اے اللہ میں تیرے بھروسے پر داخل ہو رہا ہوں۔ یہ دعائیں ہیں جو ہم نے پڑھی ہے، یاد بھی کی ہے، پریکٹیکل عمل میں نہیں ہے، سب بھول گئے۔ تو گھر میں داخل ہوتے وقت بھی موبائل جو شروع ہوتا ہے، میسج کرتے کرتے داخل ہوتے ہیں یا فون پر باتیں کرتے کرتے داخل ہو جاتے ہیں، کوئی جو ہے ہمیں اس کی خیال تک بھی نہیں رہتا کہ اس وقت ہمارے نبی کی کیا تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت دعا کرو، زور سے سلام کرو، صلی اللہ علیہ نبی پڑھو۔ دیکھو جو آدمی بسم اللہ پڑھ کر سلام کر کے درود پڑھ کر داخل ہوتا ہے، اوہو اس کے لیے برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے برکت دے دیتے ہیں، اس کا داخل ہونا گھر والوں کے لیے خیر کا باعث بن جاتا ہے، پھر خوشیاں حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ جب بھی گھر سے نکلو، خصوصاً ہمارے اس ملک کے اندر تو بہت اچھی طرح اس کو یاد رکھنا ہے، میں نے کئی مرتبہ کہا گھر سے نکلو بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھ کے نکلو، یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بسم اللہ پڑھ کر آدمی گھر سے نکلتا ہے، اور خاص طور پر یہ دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ دعا پڑھ کر نکلتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ اس کو یوں کہتا ہے کہ وقیتا ہدیتا فتنحا من الشیطان، جا تجھ کو ہدایت دے دی گئی، جا تجھ کو تمام شر سے بچا لیا گیا، اور جا تجھ کو شیطان سے محفوظ کر دیا گیا۔ یہ فرشتہ کہتا ہے، اور فرشتہ کہتا ہے یعنی فرشتہ دعائیں دیتا ہے، اور فرشتوں کی دعا قبول، اس کی قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ یہ فرشتہ اپنی زبان سے کہتا ہے کہ وقیتا ہدیتا کفیتا، دیکھو کفیتا کے بھی الفاظ آتے ہیں، ریاض الصالحین میں نے بچوں کو پڑھایا، یہ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی تو بچا لیا گیا، جا ہر شر سے بچا لیا گیا۔ جب فرشتہ یہ دعا دے دے تو پھر ہمیں بھئی کوئی شر ہم کو نقصان پہنچا سکتی ہے؟ نہیں پہنچا سکتی۔ ہدیتا، تجھے ہدایت دے دی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تجھے ہدایت مل گئی۔ وکفیتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیری کفایت کی گئی، اب تیری حفاظت کی گئی ہے، تجھے کوئی پرابلم نہیں۔ اور وہ تنحا من الشیطان، شیطان سے بھی تجھے بچا لیا گیا، شیطان سے بھی تو محفوظ۔ اس لیے یہ دعا کا ہم اہتمام کریں، ہمیں یاد ہے، ہم تمام کو معلوم ہے، لیکن عمل میں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم کو بہت ساری مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر کیا کریں؟ ہم عمل کریں۔ بسم اللہ کی ویسے بہت ساری فضیلتیں، آدمی بہت ساری مصائب سے بچ جاتا ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ عجیب و غریب نظروں سے گزرا۔ زید بن حارثہ تو جانتے ہو نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ ہے، آپ علیہ السلام نے ان کو اپنا بیٹا بنایا تھا، اور اس کا بھی ایک عجیب و غریب واقعہ ہے۔ حضرت زید بن حارثہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ایک منافق کے ساتھ، مجھے نہیں معلوم تھا منافق، لیکن وہ ایک ساتھ آدمی تھا، اس کے ساتھ میں مکہ مکرمہ سے طائف گیا۔ طائف کافی دور ہے مکہ سے طائف، ہم دونوں راستے میں جا رہے تھے کہ راستے میں ایک خنجر آئے، گفا،
تو اس نے کہا کہ چلو آئے تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں، ابھی راستہ طویل ہے، تھوڑا ریسٹ لے لیتے پھر جائیں گے۔ زید بن حارثہ کہتے بھی اس کے ساتھ اندر میں اور گفا میں چلا گیا، میں تو سو گیا۔ اب اس کی نیت کیا تھی، وہ تو نکلا باہر، پھر جو ہے آیا، میں جب سو گیا تو میری نیند کی حالت میں اس نے میرے ہاتھ اور پیر باندھ دیے، ہاتھ پیر باندھ دیے۔ جب میری آنکھ کھلی دیکھا تو میں اپنے آپ کو بالکل بندھا ہوا پاتا ہوں۔ اب وہ شخص جو ہے جو منافق تھا وہ آیا اور اس نے کہا کہ اب میں تجھے قتل کروں گا۔ حضرت زید بن حارثہ نے کہا بھائی کیا وجہ ہے، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے، ہماری کیا دشمنی ہے؟ کہ نہیں تیرے ساتھ دشمنی نہیں، مجھے جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی ہے، اور آپ علیہ السلام اس سے جو ہے محبت رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت زید سے بہت محبت رکھتے تھے، اللہ کے نبی تجھ سے محبت رکھتے ہیں، اس لیے میں تجھے قتل کروں۔ حضرت زید بن حارثہ نے دیکھا کہ کوفہ ہے، خندر ہے، کوئی بچانے والا نہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، اللہ سے مدد مانگی، اللہ مدد کر، تو ہی مدد کر سکتا ہے، بس یہ کہا۔ حدیث میں آتا ہے کہ وہ جیسے مارنے کے لیے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریب گیا تو ایک گیٹ سے آواز آئی کہ وہ تم زید کو قتل مت کرنا۔ اسی آواز آئی تو گھبرائے، یہ آواز کہاں سے آئی؟ دیکھا تو کوئی نہیں، پھر باہر نکلا گن خندر سے کہ ہو سکتا ہے کوئی باہر ہو، باہر جا کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں، پھر وہ اندر آیا، پھر قتل کرنے کے لیے اپنا نیزہ اٹھایا، پھر جو ہے آواز آئی اتنی زور سے کہ پہلے کے مقابلے میں ایسی آواز تھی کہ کوئی آدمی قریب سے بول رہا ہو، یعنی پہلے کے مقابلے میں تھوڑا زیادہ قریب تھا۔ پھر وہ گھبرایا کہ یہ کون ہے، پھر وہ باہر نکلا، جب باہر نکلا دیکھا تو کوئی نہیں، پھر تیسری مرتبہ پھر واپس اندر آیا۔ اب جب قتل کرنے کے لیے اس نے ارادہ کیا، اب تو ایسی آواز آئی جیسا کوئی اس کے قریب سے کہہ رہا ہے، پھر بھی دیکھا تو قریب میں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ باہر نکلا، جیسے ہی باہر نکلا تو ایک شہسوار گھوڑے کے اوپر جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا، جیسے وہ باہر نکلا اس نیزے سے اس آدمی نے اس منافق کا قتل کر دیا، اور پھر وہ شہسوار جو گھوڑے پر سوار تھا وہ اندر داخل ہوا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جو باندھا گیا تھا ان کے جو ہے رسیوں کو کھولا گیا، اور پھر حضرت زید بن حارثہ کو اس نے کہا کہ بھئی تم نے مجھے پہچانا میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں پہچانا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اس شخص نے، اس شہسوار نے کہا کہ میں جبرائیل ہوں۔ جب تم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اللہ کے مدد کے لیے تم اللہ کو پکارا، اس وقت اللہ نے مجھے کہا کہ جاؤ جبرائیل جلدی میرے بندے کی مدد کرو۔ اس وقت پہلی مرتبہ جو آواز آئی تھی میں ساتوں آسمان کے اوپر تھا، وہاں سے میں نے آواز لگائی کہ اس کو قتل مت کرنا۔ پھر جو ہے جب دوسری مرتبہ وہ تجھ پر قتل کرنے کے لیے حملہ آور ہوا، اس وقت میں آسمان دنیا پر آ چکا تھا، ساتوں آسمان سے آسمان دنیا پر آ گیا۔ پھر میں نے آواز لگائی تو جو ہے پھر وہ جو ہے چوکنا ہو گیا تھا۔ اب تیسری مرتبہ جب اس نے جو ہے تجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا، اس وقت میں تیرے خنجر کے پاس آ چکا تھا، اور اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی۔ اس لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے حفاظت کا بھی ذریعہ ہے، اس کی بھی بہت سارے واقعات انشاءاللہ آئندہ کل اس کو بھی بیان کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے بسم اللہ کے فضائل تو ہم سال سنتے ہیں، اب اس کو عمل میں لانے کی ضرورت ہے۔ ہم جو ہے ہر کام کو بسم اللہ سے شروع کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکتیں نازل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین، ولا تنزع منا صالح ما آتیتنا۔
اللہم انا نعوذ بک من المعصم والمغرم، اللہم انا نعوذ بک من جود البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا، اللہم اغفر لنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا وانت خیر الراحمین، اللہم رب اغفر وارحم انک انت، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے پیارے اللہ واقعی آپ، اے اللہ واقعی آپ اے اللہ رحم کرنے والے ہیں، اے اللہ واقعی آپ معاف کرنے والے ہیں، اے پیارے اللہ ہم آپ سے معافی کی اور اے اللہ رحم کی اپیل کرتے ہیں، اے اللہ ہم پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ رحمت کا عشرہ چل رہا ہے، اے اللہ یہ دوسرا دین بھی ختم ہونے جا رہا ہے، اے پیارے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ یہ رمضان مبارک کو ہماری زندگی کا آخری رمضان نہ بنائیے، اے اللہ آخری رمضان نہ بنائیے، بار بار اے اللہ ہمیں رمضان مبارک کے مہینے میں اے اللہ داخلہ نصیب فرما دیجئے، لیکن میرے اللہ اگر آپ نے اے اللہ ہمیں اپنے پاس بلانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے، شب برات میں اگر ہمارا اے اللہ حشر اور ہمارا جو ہے مقام اگر جو ہے مرحومین میں ہے، تو پیارے اللہ اس رمضان میں ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے کہ جس پر آپ نے رحم کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے، فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا فَاجْعَلْنَا مَرْحُومًا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دیجئے جس پر آپ نے رحم کرنے کا فیصلہ فرما دیا ہے، وَلَا تَجْعَلْنَا مَحْرُومًا، اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ فرما کہ اللہ اس رمضان کی برکتوں سے بھی محروم رہے، اے اللہ محروموں میں ہمیں شامل نہ فرما، اے اللہ محروموں میں ہمیں شامل نہ فرما، اے پیارے اللہ رمضان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، ہماری بیویوں کو، ہمارے بچوں کو، اے پیارے اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے تمام اقارب و رشتہ دار کو، امت کے ایک ایک فرد کو اے اللہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ برکتوں سے مالا مال فرما، اے پیارے اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، مغفرت کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ یہ امت قابل رحم ہے، پیارے نبی کی یہ پیاری امت بڑی کمزور ہے، اے اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ اس پر رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما دیجئے، ہمارے ساجد بھائی صغیر کے خسر ہمارے حسن ماما اے اللہ بہت بیمار ہے، ہسپتال میں ایڈمٹ ہے، آئی سی یو میں ان کو رکھا گیا ہے، پیٹ کی بیماری ہے، اے پیارے اللہ آپریشن ابھی ہو رہا ہے، اے پیارے اللہ آپریشن میں کامیابی عطا فرما، اے اللہ کامیابی عطا فرما، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، اسی طرح ہمارے حافظ عبداللطیف اللہ جن کا ابھی قریب زمانے میں آپریشن ہوا ہے، کمزور ہے، ہسپتال میں ہے، زیر علاج ہے، اے پیارے اللہ ان کو بھی شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما، اے اللہ ان کو بھی صحت سے اور اے اللہ ان کو اللہ صحت نصیب فرما، اے اللہ بیماری سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ اسی طریقے پر جتنے بھی حضرات بیمار ہیں ہسپتالوں میں ہیں یا اپنے مکانوں میں ہیں، یا اللہ ان تمام کو شفاء کاملہ عطا فرما، اور جو اللہ مرحوم ہو چکے سب کی مغفرت فرما، سب کی مغفرت فرما، اے اللہ خصوصاً ہمارے عبدالرحیم باپو جی کی والدہ کا جو آج انتقال ہوا ہے، پیارے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، بال بال مغفرت فرما، اے اللہ ان کی پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، زندگی کے کی جانے والی تمام نیکیوں کو قبول فرما، سیئات سے درگزر کا معاملہ فرما، بہت قابل مبارک موت ہے، رمضان مبارک کی موت ہے، اے پیارے اللہ ہمیں بھی ایسی بابرکت موت عطا فرما، اے اللہ اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ کی دولت سے ہمیں مالا مال فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اے پیارے اللہ
پیارے نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر و بلائی کی دعائیں رمضان مبارک کی مقبول گھڑیوں میں اے اللہ افطار کے مواقع پر اے اللہ آپ سے مانگی ہے، وہ ساری خیر و بلائی ہمیں امت کے ایک ایک فرد کو عطا فرما، اور جتنی بھی شر سے پناہ چاہیے ہے ان تمام سے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ ہمیں پناہ عطا فرما، ہماری دعاؤں کو مز اپنے فضل و کرم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے کے طفیل میں قبول فرما، اے اللہ قبول فرما، اے اللہ قبول فرما۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔